بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قرآن کے قصے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ گزشتہ جو ہمارا پہلا پروگرام تھا وہ ہمارا اس عنوان سے منسوب تھا جس میں سورہ بقرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اور سورہ بقرہ کا جو واقعہ ہے، جو ظاہر بقرہ جو ہے گائے کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہے۔ اس واقعے پہ ہم نے روشنی ڈالی۔ قرآن کریم کا سورہ بقرہ پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور آج اس دوسرے پروگرام کے اندر ہم جو گفتگو کریں گے وہ بے گناہ اونٹنی کے اوپر ہوگی۔ ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے بے گناہ اونٹنی، اس اونٹنی کا ذکر ہوگا جو کہ جناب صالح علیہ السلام کے حوالے سے منسوب ہے، ان کے حوالے سے وہ قصہ موجود ہے قرآن کریم میں۔ یہ قرآن کریم میں قصہ کہاں موجود ہے، کس جگہ موجود ہے، کون سے سورے میں موجود ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس کو آپ لوگ بھی پڑھیں، دیکھیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ان قصوں کو پڑھنے سے ہماری بہت ساری جو ہے ابہام ہمارے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں، اور ہم اللہ رب کریم کی وحدانیت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے قرآنی قصے جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان قصوں کو بیان کریں جس میں جو ہے اللہ رب کریم نے ہمیں نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور یقینی طور پہ یہ قرآن میں ہمیں نشانیاں ملتی ہیں۔ آج دنیا کی ترقی جو ہے ان نشانیوں کے ہی بدولت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام مسلمین حضرت علامہ اشتیاق حسین صاحب قبلہ، جو کہ سرزمین ایران کے شہر قم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ قبلہ ہم نے پچھلا جو پروگرام کیا تھا وہ سورہ بقرہ پہ کیا تھا، آپ نے بڑا تفصیلی اس کے حوالے سے ان آیات کو مینشن کیا، ان آیات کے حوالے سے بتایا۔ آج جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بے گناہ اونٹنی کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو بے گناہ اونٹنی کا جو واقعہ ہے یہ کون سے سورے میں جو ہے وہ اللہ رب کریم نے جو ہے وہ ہمیں بھیجا، ہم تک پہنچایا، وہ سورہ کون سا تھا، اور کون سی آیات میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ لوگ آسانی سے وہاں تک پہنچ جائیں، اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، سن لیں اور سمجھ لیں۔ تو قبلہ آپ کو جو ہے میں آپ سے گزارش اسی حوالے سے کروں گا کہ آپ اس حوالے سے تھوڑا بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم ہے کتاب الہی، اس میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے۔ بے شک بے شک۔ جو ہم نے پہلا جو واقعہ بیان کیا، جو قصہ ہم نے پہلا واقعہ بیان کیا، وہ سورہ بقرہ قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے، اور یہ جو واقعہ ہے، جو آج کی جو سٹوری ہے، ہمارا آج کا جو قصہ ہے جی، وہ ہے بے گناہ اونٹنی، صحیح، جسے ناقہ حضرت صالح بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک، بالکل۔ یہ سورہ ہود قرآن کریم کا 11واں سورہ ہے، جو مکی سورہ ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے جو قرآن کریم کی سورہ ہے، ترتیب کے لحاظ سے 11واں سورہ ہے، لیکن جو نزول کے لحاظ سے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جو بھی سورہ تدریجاً یا آیات نازل ہوتی رہیں، تو اس لحاظ سے یہ 49 سورہ ہے، یعنی 49واں۔ ٹھیک۔ اس سورہ میں مختلف انبیاء کے تذکرے ہیں، اور قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم سمود، اور قوم بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ، حضرت صالح، اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے واقعات ہیں۔ صحیح۔ یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن کریم کی 63 آیات سے لے کر 67 تک ہے۔ اس آیات کی تلاوت
ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ یہ ناظرین کے لیے بھی واضح ہو جائے. یہ قصہ یہ واقعہ مہم واقعہ ہے، مہم قصہ ہے، کیونکہ جو قوم حضرت صالح جو خدا کے ایک صالح بندے اور صالح نبی اور بااخلاق انتہائی پرہیزگار اور شجاع اور قوی تھے اور صابر تھے. اس میں آیا نمبر 60 جو 3 ہے، اس کے بعد جو 64 ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ. اے قوم، یہ جو ناکہ ہے، یہ جو اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کافی معجزات انبیاء نے ذکر کیے، بے شک. یعنی اپنی نبوت کو حق بیان کرنے کے لیے اور اللہ کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے انبیاء نے کافی معجزات دکھائے. بے شک. جن میں سے یہ ہے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا. اے قوم، یہ اونٹنی، یہ ناکہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے ایک نشانی ہے، معجزہ ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ. اسے چھوڑ دو، اسے آزاد چھوڑو، یہ جہاں بھی چرنا چاہتی ہے چرے، اپنے چراگاہ میں جائے، اسے آزاد چھوڑو. صحیح. فی ارض اللہ، یعنی سرزمین خدا پر، یہ جہاں گھومے پھرے چلے، مثلا چراگاہ میں جائے، جہاں بھی جائے، اسے آزاد چھوڑ دو. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. اور کسی قسم کی سے تکلیف نہ پہنچاؤ، کوئی اذیت نہیں دینا اسے. فَيَأْخُذُوكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی یا کوئی بھی اس کے اوپر مشکلات آئی تو تمہارے لیے عذاب قریب ہو جائے گا، یعنی نزدیک ہو جائے گا، اور خدا کی طرف سے سخت عذاب ہوگا. صحیح. وَعَقَرُوا فَقَالَ. پس انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منہ موڑ لیا، اور پھر اونٹنی کو کیا کیا؟ انہوں نے مار ڈالا. تو پھر کیا ہوا؟ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ابھی تم 3 دن اپنے گھر میں رہو. یہ واقعہ پورا بیان کروں گا، یہ جو آیات کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. جی پلیز. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. اس میں یہ ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ جو قوم سمود ہے، قوم سمود ایک ایسے جزیرے میں رہتے تھے جو سرسبز و شاداب تھا. صحیح. لیکن انہوں نے آفات سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کے دامن میں، تاکہ ہر بلا سے محفوظ رہ سکے. اور یہ قوم بت قوم تھی. حضرت صالح علیہ السلام انہیں جو بھی کہتے رہے، انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ بتوں کی پوجا کرتے رہے. تو آخر میں کیا ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا. صحیح. دیکھیں، ہر نبی نے، ہر انبیاء نے
اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے معجزات دکھائے. حضرت موسیٰ نے معجزات دکھائے, حضرت عیسیٰ نے معجزات دکھائے, حضرت بے شک رسول بے خدا شک نے معجزات دکھائے, حضرت بے شک ابراہیم علیہ السلام نے کرامت دکھائی, معجزات دکھائے, حضرت نوح بالکل علیہ السلام نے معجزات دکھائے. آپ جتنے بھی انبیاء دیکھتے جائیں, اکثر انبیاء نے اپنے معجزات دکھائے ہیں. لیکن یہ ایسی قوم تھی, اس قوم کے لیے کافی انبیاء آئے, لیکن اس قوم نے خدا کی ناشکری کی, اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ تو کافی زیادہ ہے, لیکن جو آج جو ہم نے جس واقعے کو, جس سٹوری کو ہم نے کیا ہے, وہ ہے بے جی گناہ اونٹنی. بے گناہ اٹھنے. چلتے ابھی ہم خود اونٹنی کی زبان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ تیرا کیسا واقعہ ہے اور کیا واقعہ ہے. سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو یہ قوم تھی, اس قوم کے معجزات میں سے ایک معجزہ وہ میں ہوں جسے ناقہ صالح کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ کی اور ہدایت کا راستہ دکھایا اور چراغ ہدایت روشن کیا ان کے لیے, تو یہ نہ مانے. اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صالح سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر خداوند کریم ہمارے لیے اس پہاڑ کے دامن سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد کرے گا تو ہم ایمان لے کے آ جائیں گے. تو پروردگار نے مجھے حاملہ تو کیا, مجھے میرے بچے سمیت پہاڑ سے باہر برآمد کر دیا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں اللہ. وہی اونٹنی ہوں جس کا ذکر سورہ ہود میں قرآن کریم میں پروردگار نے بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. جب میں پہاڑی کے دامن سے باہر آئی تو پھر صالح علیہ السلام نے, خدا کے صالح بندے نے, خدا کے نبی نے اپنی قوم سے کہا, لو یہ ہے معجزہ الہی, پروردگار کا معجزہ ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ایک چیز بیان کروں جی تو ہم نے کیا کرنا ہے, ابھی خدا کی پرستش کی طرف آ جاؤ, بتوں کی پوجا کو چھوڑو. یہ ایسے بت ہیں جنہوں نے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچایا, بالکل. نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں. ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تم بیان بناتے ہو, ان کی دیکھ بھال کرتے ہو, ان کی صفائی کرتے ہو, ان کی پوجا کرتے ہو, پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. لہذا ابھی خدا کی وحدانیت پر ایمان لے کے آ جاؤ. تو قوم سمود میں سے چند لوگ ایمان لے کے آ گئے. صحیح. تو حضرت صالح علیہ السلام نے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ, اے قوم یہ وہی ناکہ ہے جو خدا نے تمہارے لیے بھیجا ہے. صحیح. ابھی اسے آزاد چھوڑنا, اسے آزاد چھوڑنا, اور اس کے بعد یہ جہاں چاہے اس کا جی چاہے یہ گھاس کھائے, چرے اور پانی پیے. لیکن شہر میں ایک ندی تھی
یہ شہر یمن کے قریب آباد تھا اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سرسبز و شاداب تھا یہ علاقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت صالح نے جب ان سے کہا کہ اسے آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں بھی چلے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اگر آپ نے تکلیف پہنچا دی تو خدا کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا. صحیح. لیکن ایسا کرتے ہیں کہ جو شہر کی ندی ہے اس سے یہ اونٹنی بھی پانی پیے گی اور آپ بھی پانی پیئیں گے، لیکن اس کو تقسیم بندی کرتے ہیں. ایک دن آپ پانی پیئیں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی. بالکل صحیح. تو یہ میں بھی وہاں سے پانی پیتی تھی اور یہ بھی پانی پی رہے تھے. بالکل. اور پانی کے علاوہ یہ میرا دودھ بھی پی رہے تھے. میں ان کو تازہ دودھ دے رہی تھی، یہ دودھ پی رہے تھے اور اللہ کی نعمت میں سے، دی ہوئی نعمتوں میں سے فائدہ اٹھا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن میں اپنے بچے کے ساتھ پانی پینے کے لیے گئی تو یہ لوگ چھپے ہوئے تھے. ان کے دل میں ایک ایسی ہرس آئی، ایسا حسد آیا. انہوں نے سوچا کہ یہ ایک دن پانی یہ پیتی ہے اور ایک دن ہم پیتے ہیں، ایسا کیوں نہ کہ ہم سارا پانی ہم پیئیں. صحیح. نہ ہوگی اور نہ یہ پانی پیے گی. بالکل صحیح. لہذا میرے قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا دیا. ٹھیک. انہوں نے میرے پر وار کیا اور میری ٹانگیں کاٹ دی. اس کے بعد آئے اور تلوار سے میری گردن بھی کاٹ دی. جب یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میں بے گناہ قتل کر دی گئی ہوں اور مجھے ایسے ہی قتل کر دیا اس قوم نے، تو پھر حضرت صالح نے کہا، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ صحیح. کام نے کر دیا. ان کے بعض بڑوں نے کہا کہ ہم نے کر دیا. آپ نے پھر بھی یہ اس کے باوجود بھی دودھ بھی پی رہے تھے، اس کے بعد استفادہ بھی کر رہے تھے اور میں بھی پانی پی رہی تھی. بڑی اچھے طریقے سے زندگی ہماری بسر ہو رہی تھی. صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بتوں کے سامنے جا کے جھکتے تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے. پھر یہ کہ حضرت صالح کے پاس اور کہا، اے صالح، تو نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا، ابھی ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا، ابھی پکار اپنے خدا کو ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے. تو حضرت صالح نے فرمایا کہ آپ 3 دن گھروں میں رہیں اور 3 دن بعد اگر تم نے توبہ کر لی اور بارگاہ الہی میں آ گئے، بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدا کی پرستش شروع کر دی اور توحید کے پیروکار ہو گئے تو تمہارے اوپر عذاب ٹل جائے گا. نہیں تو عذاب بالکل حقیقی ہے، دور ہونے والا نہیں ہے. لیکن ان میں سے چند لوگ پھر بھی ایمان لے کے آ گئے. یہ لوگ گھروں میں رہے، ابھی عذاب کے منتظر ہیں. 3 دن بعد ایسا عذاب آیا کہ یہ لوگ گھروں میں دس گئے اور اس کے بعد شدت کا زلزلہ آیا. سارے کے سارے زمین دوز ہو گئے الا وہ لوگ جو حضرت صالح پر ایمان لائے تھے.
تو پروردگار کیا نے حضرت صالح کو اور وہ جو ان کے حواری تھے، جو ان کے جو ایمان لائے تھے مومن لوگ، ان کو پروردگار نے یمن کی طرف محفوظ اور حفظ امان کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا۔ ہاں سبحان اللہ، اس سے ہم نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں سبحان اللہ، پروردگار رحمان ہے، بے شک پروردگار رحیم ہے، بے شک بے شک، پروردگار رحمان ایسا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ سب بے کو شک رزق دے رہا ہے، چاہے بت بے پرست شک، ہے، چاہے آتش پرست ہے، چاہے جو بھی ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، بالکل سب کو۔ بے شک بے شک، لیکن لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے وہ پروردگار نے بیان کیا ہے، راستہ پروردگار نے دکھا دیا ہے، لیکن خدا کی نعمتوں کے بدلے میں خدا کا شکر کرنا چاہیے، خدا کے سامنے آ کے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بار الہ تو نے ایسی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن کا ہمیں کیا کہنا، جتنا بھی ہم شکر کریں ادا کریں وہ نہیں کر سکتے۔ یہ رحمان اس بے لحاظ شک سے بے شک بے شک بے شک، تو قبلہ بہت ہی اگر خوبصورت یہ گفتگو آپ کی جاری، اور آپ نے اس حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی، اور پورا واقعہ آپ نے بہت بہترین انداز میں سنایا، اور اس میں یقینی طور پہ جیسے کہ ہر نبی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہر نبی نے قرآن کریم کے بہت سارے قصے مزید ہم آپ سے سنیں گے، اور سرکشی ہمیں دکھائی دی، ہر قوم نے سرکشی کی، اور پھر اللہ رب کریم کا عذاب جو ہے وہ مانگا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے قوم نے بھی عذاب مانگا، اور اللہ رب کریم نے وہ عذاب سے انہیں ہمکنار کیا، اور وہ زمین بوس ہو گئے، جیسے آپ نے بیان فرمایا۔ میں یہاں جاننا صرف اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے قرآن کریم کا جو سورہ آپ نے منتخب کیا، آج جو قصے کے لیے منتخب کیا، سرور کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حوالے سے، اس سورہ کے بارے میں، اور یہ سورہ اور یہ واقعہ جو ہے ہمیں کیا، کیونکہ قرآن کریم میں نشانیاں موجود ہیں، تو کیا نشانی ہمیں اس میں ملتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہمارے لیے ایسے ہادی بھیجے پروردگار نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انہیں ایسے نہیں بھیجا گیا مگر ان کے لیے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بے شک بے شک، انہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیشہ اپنی امت کی رہنمائی کی ہے، بلکہ امت سے ہٹ کر پورے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ بے شک، تو اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں، یہ سورہ جب نازل ہوا، مکہ میں نازل ہوا، اس وقت سخت ایام گزر رہے تھے، دن بسر کر رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی رحلت ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھی رحلت ہو چکی تھی۔ یہ بڑے سخت ایام تھے رسول خدا کے لیے، یہ ایام حزن تھے، یعنی غم کے ایام تھے۔ ان ایام میں اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اس سورہ نے مجھے ضعیف کر دیا، اس سورہ نے مجھے ضعیف کر دیا، مجھے بڑھا کر دیا۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، لیکن اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس سورہ پر عمل کرے گا، کیونکہ اس سورہ میں زیادہ جو ہے نا بات ہوئی ہے توحید کی اور معاد کی، یعنی مبدا اور معاد، یعنی ہمارا حقیقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، خلقت الہی ہوئی ہماری، ہم کیسے پروردگار نے خداوند کائنات کے پروردگار نے ہمیں کیسے خلق کیا، ہماری ابتدا کیسے ہوئی اور ہماری انتہا کیسے ہوگی۔ کیا کہنے، مبدا کہتے ہیں ابتدا کو، اور معاد کہتے ہیں پھر پلٹ کے جانا، یعنی ہم اس طرف کیسے جائیں گے۔ جو بھی اس سورہ پر عمل کرے گا اور اس سورہ کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کا ثواب اتنا ہوگا کہ وہ شہداء میں سے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان بھی اللہ شہداء سبحان اللہ معمولی نہیں، وہ شہداء جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر شہید ہو گئے، حضرت ہاں موسیٰ پر ایمان لائے شہید ہو گئے، حضرت نوح پر ہوں ایمان لائے شہید ہو گئے، ہوں حضرت صالح پر ایمان لائے شہید ہو گئے۔ جو بھی جنہوں نے بھی جتنے بھی انبیاء کے فرامین پہ جنہوں نے بھی عمل کیا، ان کے ہوں ایمان کا سب ثواب ان کے حق میں بھی لکھا جائے گا اور یہ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا رسول کہنے خدا صلی اللہ قبلہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے ہمارے ہوں لیے ایک نورانی فرامین ہے۔ اگر ہم بے شک اس مصباح کو پکڑ لیں، اس چراغ کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہم کبھی گمراہ ہاں نہیں ہوں گے۔ اور اس سورہ کے نہیں حوالے میں بھی یہی ہے کہ مومنین کے لیے بشارت ہے اور صحیح مومنین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن کون ہے۔ ہوں مومنین کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے نیک بختی ہے۔ اور جو بے منافق ہیں شک یا بے کفار ہیں، جو طرح سے جو بھی ہوں طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کے لیے بدبختی ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور یہ آپ بے نے شک دیکھ لیا بے شک قوم سمود ایک سرشکن ایک بت پرست قوم تھی، ان کا آخرت کیا ہوئی؟ ہوں حضرت شعیب کی قوم کی ہوں آخرت کیا ہوئی؟ حضرت لوط کی قوم بھی یہی قوم سمود تھی، قوم لوط قوم سمود۔ ہوں جی انہوں نے کیا کیا؟ ان کی آخرت کیسی ہوئی؟ کیسے تباہ ہو گئی؟ یہ کیسے برباد ہو گئے؟ ہاں یہ سارے سبحان اللہ ہم پروردگار کا شکر کرتے ہیں کہ جس پروردگار نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، نور میں ہمیں ایسا ہادی نصیب فرمایا جو ہم تا قیامت اس کا شکر نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت بے عظیم شک ہے۔ بے شک بے شک بالکل یہ ہمارے کیا لیے کہیں ایک درس بالکل آپ نے عظیم ہے۔ قصہ ہے، قرآن کے قصے اور قرآن کے سٹوریز ہمارے لیے ایک درس ہے، ہوں عبرت بے حاصل شک کرنی چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے، بے شک کیوں انسان غافل؟ ہوں صحیح بالکل صحیح جی قبلہ یہ بڑی بڑی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ہمارے لیے درس کی اور ہمیں اس پہ اور قرآن کریم میں اللہ رب کریم بھی یہی فرماتا ہے کہ اس پہ غور کرو، غور و فکر کے لیے قرآن کریم بھی نزول ہے کہ ہم پرانے انبیاء کے قصے اس میں سن رہے ہیں اور اس قوم نے جس طرح سرکشی اختیار کی اور کس طرح سے پروردگار نے اس کا پھر عذاب ان پہ جو ہے عذاب بھیجا۔ جیسے قوم سمود کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس قوم نے بھی عذاب مانگا، تو ایسے بہت ساری قوموں نے یہ تمام واقعات جو ہے اسی حوالے سے موجود ہیں قرآن کریم میں اور نشانیاں ہیں یہ۔ اور اگر آج بھی مطلب لوگ اس بات کو نہ سمجھ سکیں تو 100% وہ جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے بلکہ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں ادراک نہیں ہو پا رہا ہے۔ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے۔ کہ اس حوالے سے بیان فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بہت سارے واقعات ہم پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن اس پہ ہم تحقیق نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ رمضان مبارک میں خاص طور پہ یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ جناب قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے ان واقعات کی روشنی میں۔ دیکھیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، اگر ہوں تمہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو تم ہاں ہاں اہل ذکر جو اہل علم ہیں ان کے پاس جاؤ۔ کیا بات، بالکل فَاسْأَلُوا بالکل أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، واہ یا پھر تدبر کرو، غور و فکر کرو قرآن کی آیات پر۔ بے شک بے شک دیکھیں قرآن کریم ہمارے لیے ایک نور ہے۔ بے شک بالکل ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، کتاب ہے، ذکر ہے، فرقان ہے، یہ پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے ہے۔ بے شک بالکل قرآن کا جو موضوع ہے، خود جو قرآن کا موضوع ہے، یہ ہدایت انسانیت ہے۔ سبحان دیکھیں اللہ قرآن کی ایسی آیات ہیں کہ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، بالکل الٹا قرآن ہم پہ لعنت بھیجتا ہے۔ ہاں ہاں مثلا واہ ہم نے ایمان کی آیت پڑھ لی، تلاوت کر لی،
لیکن پھر ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. بے شک. ہم مومنین سے زیادہ منافقین سے بھی بڑھ گئے آگے. کسی چکر میں ضرور ہوتے ہیں. ہم نے والدین کے احترام کی آیت پڑھ لی, والدین کا اکرام احتیاط نہیں کیا. ہم نے نماز زکوٰۃ کے کی آیات پڑھ لی, لیکن نہ زکوٰۃ دی, نہ نماز پڑھی, نہ نماز قائم کی, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نہ حاضری دی. کیا بات. دیکھیں جس طرح ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں, ہم اپنے لباس کو صاف رکھتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں اپنے قلوب کو بھی صاف رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے تاکہ ان پہ کوئی زنگ نہ ہو. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے, اب سورہ جمعہ میں دیکھیں یا سورہ بقرہ کی اور جو آیات ہیں ان میں دیکھیں آپ, انسان کی چند امور حضرت رسول خدا کے ذمہ لگائے گئے جن پہ رسول خدا نے عمل کیا اور حکم خدا کے اپنی زندگی کو گزارا. سب سے پہلے آیات خدا کی تلاوت کی اور پھر ان کے نفوس کو پاک کیا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم کی اور ان کا تزکیہ نفس کیا. دیکھیں اس لیے جو بھی ذرا بھر بھی جن میں ایمان ہوتا ہے, تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے, اگر ان کے دل پاک ہوتے ہیں تو ان کو اور گنجائش ہوتی ہے رہنمائی کی, ہدایت کی. بے شک بے شک بالکل. اگر ان کے دل خالی نہ ہو, مثلا بک سے بھرے ہوں, منافقت سے بھرے ہوں, کفر سے بھرے ہوں, تو وہ کیا اس پہ عمل کریں گے؟ بالکل. جو قرآن کریم وعدہ کر رہا ہے کہ جو لوگ یعنی خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. تو خدا نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں کے اوپر کیا ہے, مہر لگا دی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کبھی نہ سنیں گے, نہ دیکھیں گے, نہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اس لیے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں ان کو یہ نہ دیکھو کہ یہ زندہ ہیں, ایسا سمجھے جب مردہ حرکت کر رہے ہیں. کل ہمار, جس طرح گدھا ہوتا ہے نا سورہ جمعہ میں, مثل ہو کل ہمار, ان کی مثال کیا ہے, یہ گدھے کی طرح ہے, بس وزن اٹھایا, بوجھ اٹھایا, کھایا پیا, حرکت کی. ظاہری طور پہ انسان زندہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھیں ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, ان کے کان ہیں, یہ سن رہے ہیں, لیکن کان سے سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا, وہ دل تک نہیں پہنچتے کیونکہ یہ عمل نہیں کرتے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن بصیرت سے نہیں دیکھتے. اگر ان آنکھوں کے ذریعے بصیرت سے دیکھیں تو سمجھ لیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بے شک بے شک. بالکل بالکل صحیح فرمایا ان کی خدمت میں کہ دیکھیں جو انسان ہے, انسان عمل کرتا, صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. حضرت امام صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ معمولی گناہ ہے, مثلا مکروہ ہے, چھوٹا گناہ, یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. اگر انسان اسی طرح ریپیٹ کرتا رہے گا گناہ کو, ایک گناہ کیا پھر اس کا دل تھوڑا سا سیاہ ہو جائے گا, پھر دوسرا گناہ کیا, اسی طرح اگر بار بار گناہ کرتا رہا, اگر توبہ نصوح تمہیں حاصل ہو جائے, اس جوان کی طرح توبہ کرو کہ پھر دوبارہ پلٹ کے نہ ہو. ایسی توبہ جس طرح مثال دی ہے توبہ نصوح کی, تفسیر میں مفسرین نے مثال دی ہے کہ توبہ نصوح اسے کہتے ہیں جس طرح ایک گائے یا کسی بھی دودھ دینے والے حیوان کے
पिस्तान से दूध निकाला जाए उसका वापस हाँ पलटना मुमकिन नहीं है कि दोबारा हाँ उसे हाँ पिस्तान में डाला जाए। इसी तरह सुभान इंसान अल्लाह गुनाह से ऐसे बाहर आ जाए जिस तरह दूध पिस्तान से बाहर आता है, सुभान फिर अल्लाह दोबारा सुभान मुमकिन ना हो अल्लाह कि गुनाह की तरफ बढ़ के जाए। तो उस वक्त हम अमल सुभान करेंगे इस किताब खुदा पर जो नूरानी किताब है। बिल्कुल अला सुभान अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सिवाय खुदा के जिक्र के और कोई चीज भी इंसान को कुलूब को मुतमईन नहीं करती जो जिक्र खुदा नहीं करता है। बेशक बेशक किबला बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन गुफ्तगू आपने बयान फरमाई इसमें, और इंशाल्लाह मजीद हमारे इसी हवाले से प्रोग्राम्स आएंगे। कुरानी किस्से जो हम इसमें बयान कर रहे हैं, और उसमें खास तौर पे आज का जो किस्सा आपने सुना वो था बेगुनाह ऊँटनी का। बेगुनाह ऊँटनी जो कि जनाब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मंसूब है, उनकी ऊँटनी, और जिस तरह से किबला ने उस पूरी ऊँटनी का वो वाक़या जो ऊँटनी की अपनी ज़बानी है वो बयान फरमाया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।